السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اردو زبان کی چوتھی کتاب ہے اور آج کا سبق ہمارا 41واں سبق ہے۔ دیکھیں، پرتھوی راج اور شہاب الدین گوری خاندان چوہان کا آخری فرما روا پرتھوی راج تھا، جس کو رائے پتھورا بھی کہتے ہیں۔ دلی اور اجمیر کی دونوں ریاستیں اسی کی زیر نگیں تھیں، زیر نگیں یعنی کہ ماتحت تھی۔ اجمیر کو اپنا پایا تخت بنایا تھا۔ دلی کی حکومت اپنے بھائی کھانڈے رائے کو سپرد کی تھی، اپنے بھائی کھانڈے رائے کو سپرد کی تھی۔ اسی عہد میں سلطان غیاث الدین گور کا بادشاہ اور اس کا چھوٹا بھائی شہاب الدین امیر لشکر اور حاکم غزنی تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی شہاب الدین امیر لشکر اور حاکم غزنی تھا۔ شہاب الدین غزنی کا انتظام کر کے ملک ہند کی تسخیر پر آمادہ ہوا، ملک ہند کی تسخیر پر آمادہ ہوا۔ اول لاہور کے بادشاہ خسرو ملک کو اسیر و دستگیر کر کے، اول لاہور کے بادشاہ خسرو ملک کو اسیر و دستگیر قید کر کے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ پھر ہندو راجاؤں کی عملداری میں قدم بڑھایا اور قلعہ سرہند کو سر کیا۔ اب سلطان مراجعت کی تیاری کر رہا تھا کہ رائے پتھورا کی لشکر کشی کا گلگلہ سنا، لشکر کشی کا گلگلہ سنا، خود پیش قدمی کر کے آگے بڑھا۔ ادھر سے رائے کا لشکر پہنچا تلاوڑی کے میدان میں، ہنگامائے کارزار گرم ہو گیا، ہنگامائے کارزار گرم ہو گیا۔ جس وقت سلطان کی فوج راجپوتوں کے قلب پر جھکی ہوئی تھی، اس کا دایاں اور بایاں بازو شکست کھا کر بھاگا، مگر سلطان کچھ رفیقوں سمیت میدان میں جمع رہا۔ کھانڈے رائے نے ہاتھی اس پر ریلا، سلطان بھی ہاتھی اس پر ریلا، سلطان بھی گھوڑا چمکا کر بڑھا اور نیزے کا ایسا ہاتھ مارا کہ دانت توڑ کر اس کے منہ میں اتر گیا، مگر سلطان کے بھی زخم کاری لگا۔ قریب تھا کہ پشت زین سے جدا ہو جائے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک خلجی بچہ اس کے پیچھے ہو بیٹھا اور گھوڑے کو مہمیز کر کے، یعنی کہ مہمیز کر کے دشمنوں کے نرگاہ سے صاف نکال لے گیا۔ پھر تو باقی فوج کے قدم بھی اٹھ گئے اور یہ ہزیمت خوردہ لشکر سخت تباہی کے بعد لاہور میں داخل ہوا۔ چندے قیام کر کے سلطان نے غزنی کی جانب کوچ کیا اور وہاں پہنچ کر فراریوں کو سخت سزائیں دیں۔ ظاہراً عیش و آرام کا نقشہ جمایا اور اپنے آپ کو بے پرواہ بنایا، لیکن خفیہ طور پر لشکر کی درستی اور سامان جنگ کے تہیے میں شب و روز مصروف رہا، رائے پتھورا غنیم کے خطرے سے فارغ البال ہو کر، فارغ البال اس آدمی کہتے ہیں جو اپنی اولاد کی طرف سے بے فکر ہو،
فارغ البال ہو کر فتح کا نقارہ بجاتا اپنی راجدھانی میں آ بیٹھا۔ اسی اثنا میں قنوج کے راجا جے چند نے جگ راجسو کا ارادہ کیا۔ اس جشن کا آئین یہ تھا کہ گرد و نواح کے راجا طلب ہوتے، ہر قسم کی خدمتیں اپنے ہاتھ سے بجا لاتے۔ اسی جلسہ میں راجا کی لڑکی کا سوئمبر بھی قرار پایا تھا۔ رائے بتھورا اس تقریب کی شرکت پر آمادہ ہوا۔ اتفاقاً کوئی ہم نشین بول اٹھا، چوہان کے ہوتے جے چند کو یہ حوصلہ زیب نہیں دیتا۔ رائے کو بھی راجپوتی مڑک آ گئی، جانا ملتوی کر دیا۔ جے چند اس کے نہ آنے سے ایسا برہم ہوا کہ رائے کی طلائی مورت بنوا کر جشن کے دنوں میں دربان کی جگہ کھڑی کرا دی۔ جب سنا کہ اس کی ہتک اس طرح کی گئی ہے تو رائے کو تاب نہ رہی۔ کچھ جو دہا جوان ہمراہ لے تماشیوں کے لباس میں جا دھمکا، اور اس مورت کو بے دھڑک اٹھا لایا۔ قنوج والے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ قنوج والے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ برق تھی سرسر تھی یا تھا زلزلہ، برق تھی سرسر تھی یا تھا زلزلہ، واہ رے جاں باز تیرا حوصلہ، واہ رے جاں باز تیرا حوصلہ۔ راجا کی دختر سنجوگنی یہ داستان سن کر رائے کی دلیری پر شیفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی۔ شیفت میں عاشق، قربان، اور اس کے سوا کسی کو پسند نہ کیا۔ باپ سخت آزردہ ہوا، دولت خانہ سے نکال ایک جدا مکان میں اس کو نظر بند کر دیا، یعنی کہ قید کر دیا، اس کو نظر بند کر دیا۔ جب رائے کو یہ خبر لگی تو 100 ساونت ساتھ لے پھر یکایک قنوج پر ٹوٹ پڑا اور دن دہاڑے سنجوگنی کو لے چلا۔ قنوج کے سورماؤں کی حمیت بھی جوش میں آئی، تعقب کر کے راہ میں جا لیا۔ وہ رن پڑا اور کھانڈا بجا کے دلاوروں کے خون سے زمین رنگین ہو گئی۔ اگرچہ رائے کے سب جانثار کام آئے، الا اسلال بے بہا کو ہاتھ سے نہ دیا۔ مر کٹ کر دلی تک لے ہی پہنچا۔ اس معرکہ سے 1 سال بعد سلطان شہاب الدین نے پھر یورش کی، لیکن سرداران لشکر سے اپنا منصوبہ پوشیدہ رکھا۔ پشاور میں پہنچ کر ایک بوڑھے سپاہی نے عرض کیا، خداوند، اصلاح لشکر سے تو کسی بڑی مہم کے آثار نظر آتے ہیں، پھر امراء سے اس راز کے مخفی رکھنے میں کیا مصلحت ہے؟ سلطان نے آہ سرد بھر کر کہا، سن پیر مرد، جس دن سے میں نے راجپوتوں کے مقابلے میں زک پائی، حریم دولت میں بستر کو پیٹھ نہیں لگائی، ہنوز وہ خون آلود پیراہن نہیں بدلا، پیراہن کپڑا، جو لڑائی کے وقت میرے تن پر تھا، آج تک ان امیروں کا منہ نہیں دیکھا جو مجھ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اب غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو دشمن سے انتقام لوں یا سر میدان لڑ کر جان دوں۔ پیر مرد نے دعائے خیر دے کر کہا، صلاح وقت یہ ہے کہ امراء کی تقصیر معاف فرمائے، تقصیر غلطی، ان کا رتبہ بڑھائیے
تاکہ آئندہ سرخ رو بنے اور پچھلے قصور کا بدل کریں۔ سلطان نے اس کی صلاح مان لی۔ ملتان پہنچ کر ایک دربار کیا، لشکر کے سرداروں کو جمع کر کے ان کے حال پر مہربانی فرمائی اور اپنا منشا سمجھایا۔ سب نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر عہد و پیمان کو تازہ کیا۔ اب لاہور پہنچ کر رائے کے نامہ لکھا گیا کہ یا تو ہماری اطاعت قبول کرو یا جنگ کو پیکار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب پیک سلطانی رائے کے در دولت پر حاضر ہوا تو کسی کو تاب نہ تھی کہ یہ خبر گوش گزار کرے۔ چند ابھاٹ 7 ڈیوڑھیاں طے کر کے راجا کے حضور میں پہنچا اور سلطان کی یورش کا حال بیان کر کے اس کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ رانی سنجوگنی بھی، جس کی بدولت رائے کی یہ بری گت ہو گئی تھی، کہنے لگی اے راجا، بزم عیش ختم ہوئی، اب میدان رزم کو آراستہ کر، ملک و ملت ترکوں کی ترک تاج سے بچا۔ الغرض رائے نے سلطان کے سفیر کو سخت جواب دے کر رخصت کیا اور ہماتن جنگ کی تیاری میں مشغول ہوا۔ قرب و جوار کے راجاؤں کو خبر پہنچائی۔ عرصہ قلیل میں لاکھوں سورما راجپوت اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ جب کوچ کی ساعت نزدیک پہنچی، رانی سنجوگنی نے اپنے ہاتھ سے زرہ بختر پہنایا، ہتھیار بدن پر سجا رائے کا آخری دیدار دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ ادھر کوچ کے نقارہ پر جب چوب لگی، ادھر رانی کا کلیجہ ہل گیا۔ راجہ اہل خاندان کو وداع کر کے راجپوت سرداروں کے ساتھ رنجیت دروازہ سے نکلا، لشکر کو کوچ کا حکم سنایا اور منزل بمنزل تھانے سر کے میدان میں جا پہنچا۔ دریائے سرستی کے وار پار دونوں لشکر خیمہ زن ہوئے۔ ایک رات سلطانی لشکر نے دریا کو عبور کر کے صبح دم طبلِ جنگ آ بجایا۔ راجپوتوں نے آنکھ کھولی تو غنیم کو سر پر موجود پایا۔ ایک گروہ نے جھٹ پٹ آگے بڑھ کر دشمن کو روکا۔ اتنے میں سارا لشکر صف بستہ ہو کر سامنے آ گیا۔ سلطان کا لشکر 4 حصوں میں تقسیم تھا، ہر حصہ باری باری سے حملہ کرتا تھا، مگر دلاور راجپوت بھی ایسے جی توڑ کر لڑے کہ ترکوں کے دل میں ہیبت بیٹھ گئی۔ اب سلطان ظاہراً شکست کی صورت بنا کر پیچھے ہٹا۔ راجپوتوں نے جو تعاقب شروع کیا تو ان کی ترتیب درہم برہم ہو گئی۔ اس وقت سلطان نے پلٹ کر تازہ دم فوج سے پھر حملہ کیا، لیکن یہ تدبیر بھی راست نہ آئی، فتح اور شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ جب ہوا نہایت گرم ہو گئی اور سورج سر پر آ گیا تو رائے نے درختوں کے سائے میں پناہ لی۔ 150 راجا مہاراجا اس کے گردا گرد جمع ہوئے۔ سب نے تلواروں پر ہاتھ رکھ کر عہد و پیمان کیا، آخر دم تک لڑنے کی قسم کھائی، شربت پیا، پان کا بیڑا چبایا، تلسی کے پتے زبان پر دھرے، پیشانی پر قشقائے زعفرانی کھینچا اور ذرا دم لیا۔ اب کسی قدر دن ڈھل گیا تھا کہ سلطان گوری 12,000 سوار خاصہ لے کر اپنی جگہ سے ہلا۔ سواروں کے سروں پر مرصع خود، بدن پر فولادی جوشن
ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں نیزہ باغیں اٹھائے، قنوتیوں سے قنوتیاں ملائے، دریائے مواج کی طرح امنڈ آئے۔ اس پر زور حملہ نے راجپوتی سپاہ میں کچھ ایسا زلزلہ ڈالا کہ یکا یک ہوا پلٹ گئی۔ چشم زدن میں کچھ سے کچھ ہو گیا، وہ شاندار فوج جو پہاڑ کی طرح جمی کھڑی تھی دم کے دم میں تہ و بالا ہو گئی۔ بڑے بڑے نامی گرامی سردار میدان میں کام آئے، رائے پتھورا گرفتار ہو کر مارا گیا۔ جب سرداروں کا یہ حال ہوا تو بنسری فوج کیا لڑتی اور کس کا سہارا پکڑتی؟ جس طرف جس کا منہ اٹھ گیا بھاگ نکلا۔ جہاں کل سپاہدار تھے حکمراں، کھڑے تھے ترچھے بانکے جوان، جہاں کل تھے فیلاں جنگی ہزار، کداتے تھے گھوڑے جہاں شہ سوار، جہاں پاس باں کل تھے للکارتے، پرندے بھی ڈرتے تھے پر مارتے، وہاں آج لاشوں کے انبار ہیں، پڑے ہر طرف سینہ افگار ہیں۔ وہ سر جس پہ تھا کل جواہر کا تاج، وہ ہے خاک اور خوں میں آلودہ آج۔ رانی سنجوگنی دم دم کی خبریں منگاتی تھی، جب اس حادثہ جاں کاہ کی سناونی آئی تو اس نے زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ چتا میں بیٹھ اپنے تنے نازنی کو آتش سوزاں کے حوالے کیا، تھوڑی دیر میں مشت خاک تر کے سوا اس کا کچھ نام و نشان باقی نہ رہا۔ تا سحر وہ بھی نہ چھوڑی تو نے او باد صبا، تا سحر وہ بھی نہ چھوڑی تو نے او باد صبا، یادگار رونق محفل تھی پروانے کی خاک۔ اس طرح دولت چوہان کا خاتمہ اور گوریوں کی سلطنت کا آغاز ملک ہند میں ہوا۔ دیکھیے کچھ لفظ ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، دیکھیے کس لفظ کیا معنی ہے۔ کارزار کے معنی جنگ، کارزار کیا معنی ہے؟ جنگ۔ تہیہ کے معنی ارادہ، کیا معنی ہے؟ ارادہ۔ پیرہان کرتا، پیرہان کیا معنی ہے؟ کرتا۔ ملت کے معنی مذہب، کیا معنی ہے؟ مذہب۔ مرصع آراستہ جڑا ہوا، مرصع کیا معنی ہے؟ آراستہ جڑا ہوا۔ محمیز ایڈ لگانا، محمیز کیا معنی ہے؟ ایڈ لگانا۔ فارغ المال وہ آدمی جو اپنے بچوں کی طرف سے بے فکر ہو۔ تلافی نقصان کا بدلہ، کیا معنی ہے؟ نقصان بدلہ۔ ترک تاج لوٹ مارنا، ترک تاج کیا معنی ہے؟ لوٹ مارنا۔ خود کے معنی ہے لوہے کی ٹوپی، کیا معنی ہے؟ لوہے کی ٹوپی۔ نرگا گھیراؤ بھیڑ، کیا معنی ہے؟ گھیراؤ۔ سرسر صاف ہوا، سرسر کیا معنی ہے؟ صاف ہوا۔ پیکار میں جنگ، کیا معنی ہے؟ جنگ۔ وداع روانگی، وداع کیا معنی ہے؟ روانگی۔ جوشن، جوشن کیا معنی؟ بازو کا ایک جوڑا، بازو کا ایک جوڑا۔ آدھا کا معنی دشمن، کیا معنی ہے؟ دشمن۔ زلزلہ زمین کا ہلنا، زلزلہ کیا معنی ہے؟ زمین کا ہلنا۔ پیک، پیک کے معنی قاصد، کیا معنی؟ قاصد۔ تعاقب پیچھے کرنا، کیا معنی؟ پیچھے کرنا۔ چشم زدن پلک جھپکنا، کیا معنی؟ پلک جھپکنا۔ فراری بھاگنا، کیا معنی؟ بھاگنا۔ شیفتہ عاشق قربان، عاشق قربان، قربان۔ رزم، رزم کے معنی ہے، رزم کے معنی جنگ، کیا معنی؟ جنگ۔ کشکا ٹپکا، کیا معنی؟ کشکا کے ٹپکا۔ ترجیح فوقیت، کیا معنی ہے؟ فوقیت۔ تو دوستوں یہاں تک کہ ہمارا سبق آئے، سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھے اور سنیں اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔